ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اجمل کاظمی کے ساتھ آٹزم کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا وہ مثبت پہلو جو کہ عموماً ہمارے یہاں سوشلی نظر آتا ہے کہ لوگ، خاندان والے سب کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی ایک شخص ان کے درمیان آ گیا ہے تو اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے سپورٹ کریں، جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے. اسی چیز کا ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے جو اتنا مثبت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی مذاق کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا ان لوگوں میں آتے ہیں جو کہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. اسی طرح سے اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے، چاہے بات ہو مینٹل النس کی، چاہے مینٹل ریٹارڈیشن کی. دونوں طرح کے لوگوں سے لوگ خوفزدہ بھی رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دماغی طور پر متوازن نہیں ہے. یہ خوف کس حد تک جائز ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رویے کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں، خوف تو بالکل ہی جائز نہیں ہے کہ اس میں خوف کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور بچوں میں اگر مینٹل ریٹارڈڈ ہیں تو وہ بھی ایک ذہنی بیماری ہی کہلاتی ہے. تو یہ تو ایک بیماری ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے اور بچوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ویسے میں ایموشنل بیہیویئر ان کا صحیح نہیں ہوتا، لوگوں کی فیلنگس محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو لوگ بعض دفعہ ایسے بچوں پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ان کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، اس لیے ایسے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے جہاں باقی بچے بھی ایسے ہی ہوں. اسپیشل اسکولس میں اسپیشلی چلڈرن پڑھتے ہیں. ان کو آرڈنری اسکول میں اگر آپ کریں گے تو پورے اسکول کے بچے مل کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور وہ آپ نے، اب تو خیر اتنا نہیں ہے، مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ بچے روڈ پر بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بچے ان کے بھاگ رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں، اور وہ بچہ بھاگے جا رہا ہے اور بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. نہ اس کو برا لگ رہا ہے نہ اچھا لگ رہا ہے. وہ ان لوگوں کو دل سے برا بھی نہیں سمجھ رہے تھے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے بہت ہی ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، اور سب لوگوں کو مل کے بحیثیت سوسائٹی کے ہیلپ بھی کرنی چاہیے. جو چیز لیکنگ ہو جاتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنل گائیڈنس نہیں ہے. اگر ایسے بچے ہیں، ماں باپ کس کے پاس جائیں؟ اور زیادہ تر جو مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ غریب گھرانے سے تعلق ہے، لوور کلاس، کیونکہ ان کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنی دیکھ بھال کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو ایسے بچوں کو وہ کیا کرے؟ وہ ایسے بچے پھر روڈ پہ نکل جاتے ہیں. روڈ پہ لوگ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کو ایبیوز کرتے ہیں اور ان کو ڈرگز میں لگا دیتے ہیں، ان کو کرمنل میں کاموں پہ انوالو کر دیتے ہیں. یہ سارے مسائل تو ہیں، کیونکہ اگر کراچی کے اندر یا پاکستان میں 46% یعنی آدھی کے قریب آبادی بچوں کی ہے، اور ان میں یہ بیماریاں اگر ہیں تو پھر ان بیماریوں سے وہ بچے جو ہیں، اگر ان کو آپ ایسی چھوڑ دیں معاشرے میں، تو جو برے لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ایز اے ٹول استعمال کریں گے اور اپنے فوائد حاصل کریں گے. اور جو لوگ کم سمجھ لوگ ہیں، جو بات کو، بیماری کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان کو کرمنل سمجھیں گے یا سمجھیں گے کہ ان کے اوپر جن چڑھ گیا ہے. اب ہمارے جن اتارنے کا ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ اس کو ڈنڈے مارو، اس کو سر پہ چوٹ لگتی ہے، یہاں سے کاٹ لو، اس کو دھواں لگا دو، اس کو ماچس سے جلاؤ. یہ ہمارے اتنے غلط کانسیپٹ ہیں. وہ سارے نفسیاتی مریضوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور خاص سے گاؤں میں چھوٹی جگہوں پہ تو اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو کافی اتنا کمائی پتہ بھی بھی کی نہیں. جاتی ہے ان چیزوں کو بیس یہ بنا تو کر. تھینکس ٹو دیز چینلز کے بھائی اتنی ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، اتنی ہیں، تو لوگوں میں اویئرنیس. میں تو دیکھیں 95 میں پاکستان آیا، اس کے بعد سے چینلز اس کے بعد شروع ہوئے. میرے نزدیک تو اتنی اویئرنیس میں فرق پڑا ہے اس چینلز کی وجہ سے، سارے چینلز کی وجہ سے، کہ لوگ بہت سارے مسائلوں کو سمجھنے لگے، اور خاص طور سے سائیکیٹرک پرابلمس کو اور اسپیشل چلڈرن کے ایشوز کو لوگ سمجھنے لگے. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جب اویئرنیس جب آپ کو ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ میرے بھائی کے بچے کو بھی یہ پرابلم ہے، تو کسی اور کے بچے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہمدردی ہوگی، ہاں بھائی یہ بیماری ہے. اور جب بیماری آپ سمجھیں گے نا، تو پھر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے جو لوگ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ عوام کو پیغام میرا یہی ہے کہ بحیثیت سائیکیٹرسٹ اور جو ملک کے سچویشن آج کل چل رہی ہے، جو حالات ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی کو امید رکھنی چاہیے اور ہر چیز کی امید رکھنی چاہیے. قوموں میں برے وقت آتے ہیں، اچھے وقت آتے ہیں، لوگ زوال پذیر ہوتے ہیں، پھر عروج بھی آتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم لوگوں کا عروج شروع ہوگا. جب عروج شروع ہوگا تو اس میں ساری بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اس میں ایسے بچوں کے علاج کا بھی طریقہ کار شروع ہوگا، اور
بہتری آئے گی. اور میرا تو سارا جو مشن ہے زندگی کا وہ نفسیاتی بیماریاں اور مینٹلی بچوں یہ جو چائلڈ سائیکیٹری کے پرابلمس ہیں یا دوسرے قسم کے اولڈ ایج کے بھی سائیکیٹرک پرابلمس ہیں، اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور ایک گروتھ ہونی چاہیے. اور اللہ نے چاہا تو میں دیکھ رہا ہوں گروتھ، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہر چیز میں صحیح ہوگا تو یہ چیزیں بھی صحیح ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو امید ضرور رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ حالات ضرور بہتر ہوں گے اور ہر چیز میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. تھینک یو. ناظرین، نفسیاتی مسائل کا المیہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر سامنے ہی نہیں آتے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا شخص نارمل ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بیماریاں ایک بہت باریک سی لائن ہے جو ڈیمارکیٹ کرتی ہے نارمل کو ایب نارمل سے. جب کبھی یہ اندیشہ ہونے لگے کہ کوئی بھی شخص نارمل سے ہٹتا جا رہا ہے اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا، وہ ایب نارمل کی طرف جا رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر آس پاس کے لوگ بھی اس چیز پر توجہ دیں، وہ انسان خود بھی یہ توجہ دے کہ جا کر ایک سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا جائے اور علاج پر توجہ دی جائے. یہی بہترین عمل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیشتر لوگ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، کہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے، یا ایسے لوگوں کا جب مذاق اڑانے کا دل چاہے تو یاد کر لیا کیجیے، وہ یہ ہے کہ بہت کم ڈفرینس ہوتا ہے. آج ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہیں. وہ مہربانی ہمارے اوپر نہ ہوتی تو شاید ہم کچھ اور ہوتے. اور یہ بہت چھوٹا سا ڈفرینس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف ایک ایکسیڈنٹ، ایک چوٹ دماغ پر لگی ہوئی انسان کو انسان سے ایک ویجیٹیبل بنا سکتی ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی شخص اس کی ذمہ داری میں آیا ہو جس کی وہ کفالت کر رہا ہو، تو بہتر سے بہتر طور پر اس کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.